بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سے پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی بھی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، عملیات کی جستجو میں روحانیت کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، سلاسل کے ذکر و اذکار کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ عام لوگ کہ جو ہم سے ہمارے سلسلے سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور ہماری کہی ہوئی باتوں پر، ہمارے بتائے ہوئے اعمال پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس نیت سے کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو، اور دنیاوی معاملات میں وہ الجھے ہوئے ہوں، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوں، اور وہ اس نیت سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہ قرآن اور سنت اور بزرگان دین کے طریقوں پر ان کے مسائل سے ان کو چھٹکارا ملے۔ میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر جان ایمان، یعنی کہ ہمارے ایمان کی جان، سیزن 3 کے ایپیسوڈ 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر، ہمارا یہ روحانی سفر، اور ہمارے یہ درود کی محفل کہ جو ہم نے یہ محفل پاک سجائی ہے، کہ یہ نورانی محفل میں جو ہم درود پاک کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس بابرکت محفل میں شامل ہیں، وہ جس نیت سے درود پاک اس محفل میں پڑھتے ہیں یا ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو لوگ اس محفل میں شامل ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ کامیابی کا سفر ہمارا یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو محفل سجائی ہے صرف اس نیت سے سجائی ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو، ہم دنیا کے چکر میں آخرت کو اور آخرت کے چکر میں دنیا کو یا دونوں کو ترک نہ کر دیں، اور یقیناً کہ جو لوگ اپنی دنیاوی معاملات میں مشغول ہیں، وہ اگر تھوڑا سا وقت نکال کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، دعا بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال کے بدلے ان کو اس سے بہتر اجر عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کوئی تمہیں دعا دے تو تم اس کے بدلے اس سے اعلیٰ درجے کی دعا دو، یعنی کہ اگر کوئی شخص تمہیں دعا دیتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی کرتا ہے، تو تم پر فرض ہے کہ تم اس کو اعلیٰ درجے کی دعا دو، قرآن کہہ رہا ہے یہ۔ تو ہم جو درود، جو دعا ہم اس محفل میں بھیجتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے مجھ تک وہ درود پہنچایا جاتا ہے، اور باقاعدہ آپ نے فرمایا کہ مجھے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ یا اس کی ماں کے نام کے ساتھ مجھے یہ درود مجھ تک پہنچتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ عبد الواجد بھائی نے درود پڑھا اور یہ پہنچایا. اب فرشتے وہاں جا کے یہ بتائیں گے کہ حضور یہ عبد الواجد بھائی کی طرف سے آیا ہے، اور پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے اعلیٰ دعا دو، اور جو حضور کی دعا میں آ جائے وہ تو پھر کامیابی ہے، عافیت ہی عافیت ہے. پھر تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جو مقبول بارگاہ ہے. ہم میلاد کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم محفل کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم نظر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ ہر حال میں مقبول بارگاہ ہے. ہمارا یہاں بیٹھنا عبادت، ہمارا یہاں اٹھنا عبادت، ہمارا یہاں سننا عبادت، ہمارا یہاں دیکھنا عبادت، ہر چیز ہماری عبادت میں شامل ہو جاتی ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس کے دوستوں کے ساتھ جا ملیں. آج میں آپ کو ایک ایسا عمل تعلیم کرتا ہوں کہ جو ایک عام شخص بھی وہ عمل اگر کر لیتا ہے تو اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. کہ جس طرح تمہاری سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، تمہاری سانس تم لے رہے ہو لیکن تم اس سے بے خبر ہو. اب ہم کام میں لگ جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ سانس ہماری چل رہی ہے نہیں چل رہی، لیکن سانس ہماری کنٹینیو چلتی رہتی ہے لیکن ہم اس کو فیل نہیں کرتے، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا کہ جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ عبادت میں رہیں گے اور آپ گناہوں سے بھی دور رہیں گے، آپ حصار میں بھی رہیں گے. کہ ایسا عمل کہ جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے ان خاص 10 خلفاؤں کو تعلیم کیا تھا کہ جن سے آپ شدت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 10 جو میرے خلفاء ہیں نا، یہ میری شان ہے، یہ میری جان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تحفے کی صورت میں دیے. آپ نے ان کو یہ عمل تعلیم کیا تھا، اور اس عمل کی برکت کہ وہ مقبول بارگاہ ہوئے. ایسا کون سا عمل آپ نے تعلیم کیا تھا اور جو ہم تک سلسلہ وار اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچا؟ وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ چلے پہ بیٹھ جائیں، وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ اس کو 1.25 لاکھ کریں، وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو آپ 10 لاکھ پڑھیں گے تو آپ مقبول بارگاہ ہوں گے. نہیں، آپ نے صرف نماز کا ایک طریقہ کار آپ کو سمجھایا تھا. یہ عمل مجھ کو میرے پیر مرشد سے اس کی اجازت ہوئی، اور پھر یہ عمل میرے معمولات میں سے ہے کہ ایسا کہ ایک کامل حصار بھی ہے، اور یہ عمل کرنے والے پر نہ جادو اثر کرتا ہے، نہ جنات اثر کرتے ہیں، نہ شیاطین نقصان پہنچاتے ہیں، نہ حاسدین نقصان پہنچاتے ہیں، نہ دشمن کے شر سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، نہ وبائیں قریب آتی ہیں، نہ بلائیں قریب آتی ہیں. اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ آزمائشوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. مطلب ہم کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم جادو سے محفوظ رہنے کے لیے ہم سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں، ہم چہل کاف پڑھ رہے ہیں، ہم ناد علی پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں پورا ٹائم دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم متاثر ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ ایک ایسا عمل تعلیم کر دیا جائے جو ہم کو حکم دیا گیا ہے. اگر میں 5 وقت کی نماز کی اگر میں بات کرتا ہوں، میں آپ کو وہ عمل تعلیم کر دیتا ہوں کہ وہ اعمال کیا ہیں جو 5 نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی فوائد الفوود میں فرماتے ہیں آپ کتاب کے اندر کہ جو شخص
اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر جائے، اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہوں، اس کو ایسا قرب ملے کہ جس پر تمام بنی نوع انسان اس پہ رشک کریں، تو وہ اپنی نمازوں کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنی فرض نمازوں کے بعد اس طرح یوں کہا کرے. یعنی کہ اگر ایک شخص چاہتا ہے نا کہ وہ جو اولیاء کرام ہیں، جو ڈیوٹی والے لوگ ہیں، جیسے ابدال ہیں، اوتاد ہیں، قطب ہیں، غوث ہیں، نجبہ نقبہ رقبہ ہیں، ان سب کی صفوں میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ مل جائے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. اب جیسے دنیا دار شخص ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، میری ادھر جاب لگ جائے، میں اس کا ممبر بن جاؤں، اس کی خواہش ہوتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ گورنمنٹ کا کوئی بڑا ادارہ ہے، اب دنیا دار شخص ہے وہ یہ کہے گا کہ یار کاش میں اس کا ممبر بن جاؤں. اسی طریقے سے جو اولیاء کرام ہیں، کہ جو ڈیوٹی والے لوگ ہیں اور جو رجال الغائب ہیں، کیا آپ کی ہماری کسی کی یہ خواہش نہیں ہوئی آج تک کہ ہم بھی انہی کے ممبر بن جائیں، کہ انہی کے ساتھ انہی کی صف میں آ جائیں، کہ وہ ہمیں پسند کر لیں، کہ وہ ہمیں بلا لیں، کہ وہ نظر ہم پر کر دیں، توجہ ہم پر کر دیں. ہوتی ہے نا خواہش. تو آج میں آپ کو وہ گوہر دے رہا ہوں، وہ موتی دے رہا ہوں، وہ راز دے رہا ہوں، وہ نگینہ دے رہا ہوں جو آپ اپنے انگوٹھی میں جوڑ لیں، یعنی اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیں اور اس کی عادت ڈالیں. اس کی عادت ڈال لینے سے پھر آپ کا کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزرے گا. اگر آپ غافل بھی ہوگے تو غفلت میں نہیں گزرے گا. کیسے؟ ایک بندہ غافل ہو غفلت میں نہیں ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر نماز دوسری نماز سے جڑی ہوئی ہے. یہ ایک پورا سرکل ہے. بیچ میں سے کوئی نماز چھوٹتی ہے تو وہ سرکل کا رستہ منقطع ہو جاتا ہے. ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، اب جیسے ایک نماز کا ہمیں حکم ہے، ہم فجر سے نماز اگر شروع کرتے ہیں، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور پھر عشاء سے فجر، یہ پورا ایک سرکل چل رہا ہے. اچھا، یہ پورا ایک سرکل ایسا چل رہا ہے کہ جو ایک ایسا روحانی اور ایک ایسا نورانی سرکل ہے کہ جو آپ کے اورا کو اسٹرانگ کر دیتا ہے. ہمارے ہیومن جو انسان کا جو اورا ہے نا، یہ اس کو سمجھ لو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ یہ اس کو انسان کو غافل ہی نہیں ہونے دیتا. کہ جیسے انسان سو رہا ہے، اس کا ذکر چل رہا ہے، انسان کام کر رہا ہے لیکن دھیان کہیں ہو رہا ہے. اب یہ اورا کیا ہے کہ کس طرح سے اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم اس کو اپنے دائرے کے اندر لا سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، جو اس کی کیفیات ہوتی ہے، جو اس کے اپنا حال ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، اپنی ایک کلرز ہوتے ہیں، اپنی اس کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اس کے گرد پورا دائرہ بنا لیتا ہے. یعنی کہ ہم جیسا سوچتے ہیں، ہم جیسا گمان کرتے ہیں، ہم جیسا ہمارے اعمال ہوتے ہیں. اب جیسے ہم اولیاء کرام کی مجلس میں جاتے ہیں، ہم اپنے میاں حضور کی محفل میں جاتے ہیں، ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، اچھا فیل ہوتا ہے. کیوں اچھا فیل ہوتا ہے؟ کہ ان کا جو اورا ہے نا وہ پازیٹیو ہے، اور جو پازیٹیو ہے ان کی ایک کیفیت سے ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے. ہمیں گھنٹوں بھی گزر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایسا ہی ہے نا، یہ ایک دنیاوی معاملات ہیں کہ ہم کسی بزرگ کی محفل میں ہوں تو ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہوتی ہے، دل بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہوتے ہیں، ایک رکعت بھی طاری ہو رہی ہوتی ہے، ایک کیفیت بھی بن رہی ہوتی ہے، ہم توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی بزرگ کی محفل میں جاؤ، آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم ان بزرگ کے اورا سے، ہم اس کی روشنی سے، اس کی روشنی ہمارے اندر منعکس ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے اورا جب اس سے چھوتا ہے اس اورے کو، تو وہ ہمارے اورے کی کیفیت کو بدل دیتا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟
تو اس طرح ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. اچھا اب یہ حال دیکھیں اب آپ خود بتائیے گا مجھے کہ جب آپ اس بزرگ کی محفل سے اٹھ کے اپنے مرشد کی محفل سے اٹھ کے جب آپ گھر جاتے ہو, ٹھیک ہے, اب جب آپ راستے میں ہی ہوتے ہو تو آہستہ 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 آپ کی کیفیت اپنی نارمل حالت پہ آتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت اس کے عورت سے دور ہوتے چلے جاتے ہو اور تھوڑی دیر بعد آپ بالکل نارمل ہو جاتے ہو. ایسا ہی ہے نا؟